اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام من ایام الدنیا ای فی قدرها لأنه لم يكن ثم شمس ولا قمر ولو شاء لخلقهن في لمحة والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت ثم استوى على العرش استواء يليق به يدبر الأمر بين الخلائق ما من زائدة شفيع يشفع لأحد إلا من بعد إذنه رد لقولهم أن الأصنام تشفع لهم ذلكم الخالق المدبر الله ربكم فاعبدوه وحدوه افلا تذكرون بإدغام التاء في الأصل في الذال. لغات دیکھیے، یہاں فرمایا گیا لم یکن ثمہ کے معنی وہاں، اس جگہ، دور کی جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی مجازاً دور کے زمان کی طرف بھی اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی اس کے آخر میں تا بھی لگا دیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر تا لگائی ہوئی ہے۔ اس صورت میں ہا کی آواز پر وقف کیا جاتا ہے۔ ثم آگے فرمایا التثبت باب تفاعل سے ہے، مصدر ہے، کسی کا کوئی کام کرنے میں جلدی نہ کرنا، مہلت اختیار کرنا۔ استوا یستوی استوا باب افتعال سے، متمکن ہونا، مالک ہونا، تخت نشین ہونا۔ یدبرو دبر یدبر تدبیر باب تفعیل سے، تدبیر کرنا۔ شفیع اس کے معنی ہے سفارشی، وکیل جمع شفاع آتی ہے۔ تذکرون اصل میں ہے تتذکرون، دوسری تا کو زال سے بدل کر زال میں ادغام کر دیا گیا، تذکرون ہو گیا، باب تفاعل سے ہے، نصیحت پکڑنا، سمجھنا۔ مرجعکم یہ مصدر میمی ہے، باب ضرب سے لوٹنا، اس میں ظرف بھی قرار دیا جا سکتا ہے، لوٹنے کی جگہ۔ یبدأ فتح سے، بدأ یبدأ بدءا شروع کرنا، آغاز کرنا۔ یعیدہ باب افعال سے، اعاد یعید اعادۃ لوٹانا، بحال کرنا، دوبارہ کرنا۔ حمیم کھولتا ہوا گرم پانی کو کہتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، بے شک تم لوگوں کا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا،
ایام سے مراد دنیا کے ایام ہے، یعنی 6 دن کی مقدار وقت میں پیدا فرمایا، اس لیے کہ اس وقت سورج اور چاند موجود نہ تھے، اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو ان تمام چیزوں کو ایک ہی لمحے میں پیدا فرما دیتا، لیکن اس سے عدول کرنا اپنے بندوں کو اطمینان اور مہلت کی تعلیم دینے کے لیے ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالی عرش پر جلوہ افروز ہو گیا، ایسا جلوہ افروز ہونا جو اس کے لائق اور شایان شان ہے۔ اللہ تبارک تعالی لوگوں کے درمیان تمام امور کی تدبیر فرماتا ہے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے جو کسی کے واسطے سفارش کرے مگر اسی کی اجازت کے بعد۔ اس سے رد کرنا مقصود ہے مشرکین کے قول پر کہ وہ کہتے تھے کہ بت ان کے لیے سفارشی ہوں گے۔ وہی اللہ جو خالق و مدبر ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو، یعنی اس کی توحید کے قائل ہو جاؤ۔ تو کیا تم لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہو؟ اس میں اصل میں تا کو ادغام کر دیا گیا ہے زال میں، تو تذکرون ہو گیا۔ ماں قبل کی آیات میں لوگوں کی ہدایت کے واسطے بشر کو رسول بنا کر بھیجنے اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجنے پر کفار مکہ کی طرف سے اظہار تعجب کا بیان تھا۔ آگے کی آیات میں ان کفار مکہ کے اسی تعجیب پر رد مقصود ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اے کفار مکہ، تمہارے لیے مناسب نہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے واسطے بشر کو رسول بنا کر بھیجنے، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجنے پر تعجب کرنے لگو، کیونکہ تمہارے رب کی قدرت کا یہ حال ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، تو جو اتنے بڑے اجسام کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہو، وہ بشر کو رسول بنا کر بھیجنے پر قدرت کیوں نہیں رکھتا؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے جو تم خواہ مخواہ اس میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا تم ان باتوں پر غور نہیں کرتے ہو؟ غور کرو تاکہ تم کو بات سمجھ میں آئے۔ چنانچہ اللہ نے آگے فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ تمہارا رب حقیقی وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو فقط 6 دنوں میں پیدا فرمایا، جس سے رب حقیقی کا اعلیٰ درجہ کا قادر ہونا معلوم ہوا۔ فی 6 ایام میں ایام کی تفسیر مفسر علام نے من ایام دنیا سے کی ہے کہ 6 دن سے دنیا کے 6 دن مراد ہیں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخرت کے 6 دن مراد ہیں، اور ہر دن کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح یہی ہے کہ دنیا کے ایام مراد ہیں، کیونکہ اگر آخرت کے ایام مراد لیے جائیں تو اس سے تعریف الشیء بما لم نعلم لازم آئے گا، یعنی ہم کو آخرت کے ایام کی پوری حقیقت معلوم نہیں ہے، پھر اس کو قدرت کی دلیل کے طور پر بیان کرنا
کیسے درست ہوگا جبکہ ایام آخرت سے ہم بے خبر ہیں۔ نیز ستت ایام سے ایام دنیا مراد لینے میں اللہ کی قدرت پر دلالت زیادہ واضح ہے ایام آخرت مراد لینے کے بنسبت، کیونکہ ایام آخرت بڑی مدت ہے اور ایام دنیا چھوٹی مدت ہے، اور کسی بڑے کام کو چھوٹی مدت میں کرنا اسی کام کو بڑی مدت میں کرنے کی بنسبت اللہ کی قدرت پر زیادہ واضح دلیل ہے کہ اس سے اللہ کی بڑی قدرت ثابت ہوتی ہے۔ آگے فرمایا گیا اے فی قدرہا، اس سے ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے۔ سوال کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے عرف میں دن اس وقت کو کہا جاتا ہے جو آفتاب طلوع ہونے سے غروب ہونے تک کا ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس وقت شمس و قمر کا وجود ہی نہیں تھا، تو طلوع و غروب کا حساب کیسے ہو سکتا تھا جبکہ دن کا تصور اسی سے متعلق ہے؟ جواب یہ ہے کہ چونکہ اس وقت شمس و قمر کا وجود نہیں تھا جس سے دن کا تصور کیا جا سکے، اس لیے یہاں مراد وہ مقدار ہے جو آفتاب کے طلوع و غروب کے درمیان اس جہان میں ہونے والی تھی۔ اسی کو مفسر علام نے فرمایا اے فی قدرہا لأنہ لم یکن ثم شمس ولا قمر۔ آگے فرمایا گیا وَلَوْ شَاءَ لَخَلَقَهُنَّ فِي لَمْحَةٍ وَالْعُدُولُ عَنْهُ لِتَعْلِيمِ خَلْقِهِ التَّثَبُّتِ، کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو ایک ہی لمحے میں پیدا فرما دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا بلکہ اس کے لیے 6 دن کا وقت لیا۔ مقصد یہ تھا کہ بندوں کو ہمارے اس عمل سے سبق ملے کہ اپنے اپنے کاموں میں جلدی بازی نہ کریں بلکہ اطمینان سے کام لیں، کہ ہم قادر مطلق ہونے کے باوجود اپنے کاموں میں جلد بازی نہیں کرتے، جبکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، یعنی ایسے قادر ہونے کے باوجود جلد بازی نہیں کرتے۔ اور تم تو عاجز محض ہو، ہر کام میں ہماری مدد کے محتاج ہو، پھر تمہارے لیے جلد بازی کیسے مناسب ہوگی؟ آگے فرمایا گیا ثم استوى علی العرش استواء یلیق بہ، پھر عرش پر قائم ہوا جو اس کے شائن شان ہے اور اس کے شان کے لائق ہے۔ عرش یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو تمام آسمانوں اور زمین اور تمام کائنات عالم پر محیط ہے، سارا جہان اسی کے اندر سمایا ہوا ہے۔ اس سے زائد کی حقیقت کا معلوم کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ رہا معاملہ یہ کہ اللہ کے عرش پر قائم ہونے کا کیا مطلب، کہ وہ کس طرح اور کس کیفیت کے ساتھ قائم ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان متشابہات میں سے ہے جن کو انسان کی عقل و فہم نہیں پا سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، کہ ان متشابہات کا حقیقی اور یقینی مفہوم کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جن کا علم پختہ ہے وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، مگر اس کی حقیقت جاننے کی فکر نہیں کرتے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ یہاں ثم کا لفظ آیا ہے جو تراخی کے معنی پر دلالت کرتا ہے، لہذا ظاہر آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اولاً اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق عرش سے قبل اللہ عرش کا محتاج نہ تھا، تو عرش کی تخلیق کے بعد بھی اللہ اس سے بے نیاز ہی رہے گا، اس کا محتاج نہ رہے گا، کیونکہ یہ بات بعید بلکہ محال ہے کہ عرش کی تخلیق کے بعد اللہ کی شان بے نیازی محتاجگی سے بدل جائے۔ آگے فرمایا گیا یدبر الامر،
یعنی عرش پر مستوی ہو کر وہ پورے عالموں کا انتظام خود دست قدرت سے انجام دیتا ہے۔ ایک کام میں اس کی مشغولیت دوسرے کام کو انجام دینے سے مانے نہیں بنتی ہے۔ یدبرو تدبیر سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کہ اچھا نتیجہ ظاہر ہونے کے واسطے امور کے تمام جہات اور گوشوں پر گہری نظر رکھنا۔ اور الامر سے مراد امر ملکوت السماوات والارض والعرش وغیرہ ذالک ہے۔ آگے فرمایا گیا ما من زائدۃ شفیع یشفع لأحد الا من بعد اذن، یعنی کسی نبی و رسول کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کی مجال نہیں جب تک وہ خود ہی سفارش کی اجازت ان کو نہ عطا فرما دیں۔ ہاں، جب سفارش کی اجازت مل جائے گی تو سفارش کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن جن کے بارے میں اجازت ہوگی انہی کی سفارش کر سکیں گے، ان کے علاوہ کی سفارش کرنے کی گنجائش نہ ہوگی۔ آگے مفسر علام نے فرمایا رد لقولہم ان الاصنام تشفع لهم، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ما من شفیع الا من بعد اذن فرما کر مشرکین کے اس عقیدے کی تردید فرمائی ہے کہ اصنام ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ہوں گے، لیکن صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت کریمہ کو رد مشرکین پر محمول کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ مشرکین جس طرح اصنام کے سفارشی ہونے کے مدعی تھے، اسی طرح اس بات کے بھی مدعی تھے کہ اللہ کی طرف سے ان کو سفارش کی اجازت ملتی ہے، اور اس آیت کی اصنام کو سفارش کی اجازت نہ دی جانے پر کوئی دلالت نہیں ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اس آیت کریمہ کو مشرکین کے عقیدے کی رد پر محمول کرنا کیسے درست ہوگا؟ آگے فرمایا گیا ذالکم الخالق المدبر اللہ ربکم فاعبدوہ وحدوہ افلا تذکرون بادغام التاء فی الاصل فی الزال، کہ وہی اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے جن کے صفات میں کوئی شریک نہیں، لہٰذا اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت کرنے میں کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی تم کو نصیحت پکڑنا چاہیے، چنانچہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا چاہیے۔